الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہو الیہ المصیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے بابرکت نام سے آج ہم قرآن حکیم کی 40ویں صورت سورہ مومن کے متعلق آغاز کر رہے ہیں۔ یہ صورت سورہ مومن سابقہ صورت سورہ زمر کا جوڑا ہے، اور اس باب کی پچھلی صورتوں کی طرح اس صورت کی بنیاد بھی توحید پر ہے۔ قرآن کے دوسرے مضامین بھی اگرچہ اس میں زیر بحث آئے ہیں، لیکن اصلاً نہیں بلکہ ضمناً آئے ہیں، توحید کے لوازم اور تقاضوں کی حیثیت سے بیان کیے گئے ہیں۔ اس صورت کا قرآنی نام حامیم ہے، اور یہی نام اس کے بعد کی 6 صورتوں کا بھی ہے، اور یہ ساتوں کے ساتوں صورتیں حوامیم کے نام سے مشہور ہیں، اور اپنے ناموں کی طرح اپنے مضامین میں بھی یہ کسی قدر مشترک ہیں۔ یہ تمام صورتیں دعوت کے اس دور سے تعلق رکھنے والی ہیں جب توحید اور شرک کی بحث نے اتنی شدت اختیار کر لی تھی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر مکے میں عرصہ حیات زندگی انتہائی تنگ ہونے لگی تھی۔ آئیے ہم مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم۔ یہ سورہ حامیم ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم۔ اس کتاب کی تنزیل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے جو العزیز ہے، زبردست ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ لفظ تنزیل در حقیقت اہتمام پر دلالت کے لیے آیا ہے، اور اس میں یہ اشارہ ہے کہ جس نے یہ اہتمام فرمایا ہے لوگ اس کے شکر گزار ہوں، اور اس نے جو کتاب نازل کی ہے اس کی قدر کریں اور اس سے ہدایت حاصل کریں۔ یعنی اگر قدر کرنے اور ہدایت حاصل کرنے کے بجائے وہ مخالفت پر آمادہ ہوں گے تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے، العزیز ہے، اور مخالفت کرنے والوں کو دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دے سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی جانتا ہے کہ اس کتاب کی تنزیل سے جو کشمکش برپا ہوئی ہے اس میں کون کیا کر رہا ہے۔ آگے ارشاد ہوا آیت نمبر 3 میں کہ غافر الذنب وقابل التوب، وہ اللہ تبارک تعالیٰ گناہوں کا بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ ترغیب کے لیے فرمایا ہے کہ جو لوگ اب تک سرکشی کرتے رہے ہیں وہ بھی اگر اپنی روش سے باز آ جائیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا دامن رحمت وسیع ہے، وہ اس میں جگہ پا سکتے ہیں۔ شدید العقاب ذی الطول، سخت سزا دینے والا اور بڑی قدرت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا یہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے کہ وہ اگر توبہ کرنے والوں کی توبہ آگے بڑھ کر قبول کرتا ہے تو مخالفت کرنے والوں کے لیے اس کے عذاب اور اس کی قدرت کی شانیں بھی اسی طرح ظاہر ہو جایا کرتی ہیں۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، الیہ المصیر، بالآخر اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ یعنی اس کے سوا نہ کوئی سہارا دے سکتا ہے اور نہ اس سے بھاگ کر کہیں جانے کی کوئی جگہ ہے، بالآخر لوٹنا اسی کی طرف ہوگا، اور اس کے اذن کے بغیر کوئی بھی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو اس کی پکڑ کے منکر ہیں۔ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، لہذا اس ملک میں ان کی چلت پھرت آپ کو کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ یہ خطاب بظاہر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، لیکن غور کیا جائے تو اس میں عتاب کا رخ قریش کے انہی مستکبرین کی طرف ہے جو اپنی سیادت اور امارت کے غرور میں آپ کی کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور کلام جب انہیں عذاب کی وعید سناتا تھا تو پھر وہ اس کا مذاق اڑانے لگ جاتے تھے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے بھی جھٹلایا، والاحزاب من بعدہم، اور ان کے بعد کے گروہوں نے بھی، وہمت کل امۃ برسولہم لیأخذہ، ہر قوم نے اپنے رسول پر ہاتھ ڈالنے کا ارادہ کیا، وجادلوا بالباطل لیدحضوا بہ الحق، باطل کے ہتھیاروں سے جھگڑے کہ اس سے حق کو پسپا کر دیں۔ فاخذتہم، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف کان عقاب،
پھر کیسی تھی میری یہ پکڑ، کیسی تھی میری یہ سزا۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ کے رب کی بات ان منکروں پر بھی اسی طرح پوری ہو چکی ہے، انہم اصحاب النار، کہ یہ آگ میں پڑنے والے ہیں۔ یعنی وہ بات جو روز اول کہہ دی گئی تھی کہ جو لوگ اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر شیطان کی پیروی کریں گے، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو جہنم میں بھر دے گا۔ اللہ کے فرشتوں کو اس کے شریک ٹھہرا کر یہ ان سے اپنے لیے سفارش کی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ انہیں بتائیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ الذین یحملون العرش ومن حولہ، عرش الہی کے حاملین اور جو اس کے ارد گرد ہیں، یسبحون بحمد ربہم، وہ تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اسی کی تسبیح کر رہے ہیں، ویؤمنون بہ، اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اسی طرح ایمان رکھتے ہیں جس طرح اللہ کے بندوں کو رکھنا چاہیے، اور وہ الوہیت کے کسی ذوق میں مبتلا نہیں ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں۔ ربنا وسعت کل شیء رحمۃ وعلما، کہ اے ہمارے رب تیری رحمت اور تیرا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک، اس لیے جو توبہ کرے اور تیرے راستے کی پیروی کرے تو ان کی مغفرت فرما دے۔ وقہم عذاب الجحیم، اور انہیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ مطلب یہ ہے کہ فرشتے دعا اور سفارش تو یقیناً کرتے ہیں، لیکن انہیں کے لیے کرتے ہیں جو ایمان کے ساتھ صحیح راستے پر گامزن ہوں، اور اللہ کے شریک ٹھہرانے والوں کی وہ فرشتے ہرگز سفارش نہیں کرتے۔ پھر مزید ان کی دعا نقل ہو رہی ہے کہ ربنا وادخلہم جنات عدن، کہ اے ہمارے رب اور تو ان کو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں داخل کر، التی وعدتہم، جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ اور مزید برآں یہ کہ ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، اور ان کو بھی جو ان کے بعد داداؤں اور ان کی بیویوں اور ان کے اولاد میں سے صالح ہوں۔ انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے جو کہ زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تو زبردست ہے، اس لیے جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ حکیم بھی ہے، لہٰذا وہی کرے گا جو عدل اور حکمت کا تقاضا ہوگا۔ وقہم السیئات، اور ان کو اے رب برے اعمال کے نتائج سے بچا۔ ومن تق السیئات یومئذ فقد رحمتا، حقیقت یہ ہے کہ اس دن جن کو تو نے برے اعمال کے نتائج سے بچا لیا تو وہی ہیں جن پر تو نے رحم فرمایا۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ پھر آگے بیان ہو رہا ہے کہ یہ لوگ سفارش کی امیدیں لگائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان الذین کفروا ینادون، ان منکروں کو تو وہاں منادی کی جائے گی، لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم، کہ اس وقت جتنی بیزاری تم کو اپنے آپ پر ہے، اللہ کی بیزاری تم سے اس وقت اس سے کہیں زیادہ رہی ہے۔ استدعون الی الایمان فتکفرون، جب تمہیں ایمان کی دعوت دی جاتی تھی اور تم رعونت کے ساتھ انکار کر دیتے تھے۔ قالوا ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، تو پھر اب وہ یہ کہیں گے یہ منکرین کہ اے ہمارے رب تو نے ہم کو 2 بار موت اور 2 بار زندگی دی ہے۔ یہ 2 بار موت اور 2 بار زندگی کا تذکرہ اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 28 میں بھی آ چکا ہے کہ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون، تم اللہ تبارک تعالیٰ کے منکر کس طرح ہوتے ہو، در حال ہے کہ تم مردہ تھے تو اس نے تمہیں زندگی عطا فرمائی، پھر وہی مارتا ہے، اس کے بعد زندگی بھی وہی عطا کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو یعنی یہ 2 بار زندگی اور 2 بار کا تصور اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن میں 2 مرتبہ بیان کیا۔ تو اب وہ لوگ یہ کہیں گے کہ جب تو نے ہمیں 2 بار زندگی عطا کی، 2 بار موت عطا کی، تو ایک زندگی اور عطا کر دے تاکہ اب ہم اچھے عمل کریں۔ اس لیے آگے ارشاد ہو رہا ہے کہ فاعترفنا بذنوبنا، لہٰذا مر کر جی اٹھنے کے بارے میں تو اب کوئی ہمیں شبہ نہیں رہا، لہٰذا ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ فہل الی خروج من سبیل، تو کیا یہاں سے نکلنے کی اب کوئی سبیل ہے، کوئی راستہ ہے؟ ذالکم بانہ اذا ادعی اللہ وحدہ، جواب دیا جائے گا کہ تم اس انجام کو اس لیے پہنچے کہ جب اکیلے اللہ کو پکارا جاتا تھا، کفرتم، تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔ وَإِن یشرک بہ تؤمنوا، اور اگر
اس اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے جائیں تو تم مان لیتے۔ فالحکم للہ العلی الکبیر، تو لہٰذا اب فیصلہ اللہ بزرگ اور برتر ہی کے اختیار میں ہے۔ هو الذی یریکم آیاتی، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ وینزل لکم من السماء رزقا، اور تمہارے لیے آسمان سے رزق اتارتا ہے۔ وما یتذکر الا من ینیب، اس سے یاد دہانی البتہ وہی حاصل کرتے ہیں جو رجوع کرنے والے ہیں، یعنی جو تعصبات کے پردے چاک کر کے بات کی طرف متوجہ ہونے والے ہیں۔ اور ہر شخص جانتا ہے کہ بات کو سمجھنے کے لیے یہی شرط اول ہے کہ اپنی تعصبات کے پردے کو چاک کر دے، تعصبات ختم کر دے، تبھی ہدایت پہنچ سکتی ہے اور بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ لہٰذا رجوع کرنے والوں فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تم اللہ ہی کو پکارو اپنی اطاعت کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، خواہ ان منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ رفیع الدرجات ذو العرش، وہ اللہ تبارک تعالیٰ عالی مرتبت ہے، عرش کا مالک ہے۔ یلقی الروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم کی روح ڈال دیتا ہے۔ لینذر یوم الطلاق، کہ وہ لوگوں کو ملاقات کے دن سے خبردار کر دے۔ اس سے یہاں وہی مراد ہے جس میں امر الہی کلام کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن نے وضاحت کر دی ہے کہ اسے کوئی شخص اپنی خواہش یا کوشش سے حاصل نہیں کر سکتا، یہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتی ہے اور وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس پر نازل کرنی ہے، اس کے سوا اس کے حصول کا کوئی طریقہ نہیں ہے، اللہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو فریب نفس سے مبتلا کر بیٹھے اور اسی سے الہام حاصل کرتا رہے، جیسا کہ صوفیانہ مذہب کے ماننے والوں نے کیا ہے۔ یومہم بارزون، جس دن وہ اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی چیز بھی اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم، پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ للہ الواحد القہار، ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی جو کہ واحد ہے اور قہار ہے۔ الیوم تجزی کل نفس بما کسبت، آج ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا۔ لا ظلم اليوم، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تو جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ وانذرہم یوم الآزفہ، ان کو اس آفت کے دن سے ڈرائیں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آ لگی ہے، یعنی قیامت سے، جو موت کے دروازے سے گزرتے ہی ہر شخص کے سامنے کھڑی ہے۔ پھر یہاں تو مخاطب در حقیقت قریش ہے، جنہیں جگہ جگہ اس قیامت صغریٰ سے بھی خبردار کیا گیا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد گویا ان کے سر پر آ کھڑی تھی۔ اذ القلوب لدی الحناجر، جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، کاظمین، اور وہ غم سے گھٹے ہوئے ہوں گے۔ ما للظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع، اس دن ظالموں کا کوئی دوست نہیں ہوگا اور نہ کوئی سفارشی جس کی بات مانی جائے گی۔ پھر اس کے حضور کوئی کیا سفارش کرے گا؟ اس لیے کہ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تبارک تعالیٰ تو نگاہوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور ان سب بھیدوں کو بھی جو سینوں میں چھپا رکھے ہیں۔ واللہ یقضی بالحق، اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کرے گا، اس پر کسی کی کوئی سفارش اثر انداز نہیں ہوگی۔ والذین یدعون من دونہ، اور اللہ کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ ان اللہ هو السمیع البصیر، یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ ہی سب کچھ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں۔ کانوا ہم اشد منہم قوۃ وآثارا فی الارض، وہ ان سے قوت میں بھی اور ان آثار کے لحاظ سے بھی کہیں بڑھ چڑھ کر تھے جو انہوں نے زمین میں چھوڑے ہیں۔ یہ در حقیقت عاد اور سمود اور اہل مدین وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، جن کی قوت اور جمعیت اور تمدنی ترقی کا ذکر ہم پچھلی صورتوں میں دیکھ چکے ہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، پھر ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ نے ان کو پکڑا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہیں تھا۔ آگے آیت نمبر 22 میں ارشاد ہوا، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آتے رہے ہیں۔
فکفروا، پر انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، فاخذہم اللہ، تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، انہ قوی شدید العقاب، یقیناً وہ طاقتور ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ، اسی طرح ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی نشانیوں اور ایک واضح حجت کے ساتھ بھیجا تھا، اِلیٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون اور حامان اور قارون کی طرف۔ فرعون کے بارے میں تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، حامان یہ فرعونی کا دست راست اور اس کے تمام مظالم میں پوری طرح شریک تھا۔ قرآن کے بیانات سے یہ اشارہ نکلتا ہے کہ اس کی حیثیت غالباً فرعون کے وزیر اعظم کی سی تھی، اور قارون یہ اگرچہ بنی لاوی میں سے تھا اور موسیٰ علیہ السلام کے سگے چچا کا بیٹا تھا، لیکن ان کی مخالفت میں اس کا رویہ بالکل وہی تھا جو ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں اختیار کر لیا تھا۔ بائبل میں اس کا نام قورہ آیا ہے، اور قرآن اور بائبل دونوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت دولت مند اور اپنی دولت کے گھمنڈ میں مبتلا رہنے والوں میں سے بھی تھا۔ تو آگے شاید ہو رہا ہے فقالوا ساحر کذاب، تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جادوگر ہے سخت جھوٹا۔ فلما جاءہم بالحق من عندنا، پھر جب وہ ہمارے طرف سے حق لے کر ان کے پاس آ گیا، قالوا اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، تو انہوں نے حکم دیا کہ جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کے بیٹوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ رہنے دو۔ بنی اسرائیل کی تعداد کو گھٹانے اور ان کو مغلوب رکھنے کے لیے یہ ظالمانہ پالیسی اگرچہ پہلے سے چلی آ رہی تھی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی دعوت برپا ہوئی تو اسے مزید شدت کے ساتھ جاری رکھنے کا فرمان صادر ہو گیا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں بلاغت کا یہ نقطہ بھی ملحوظ رہے کہ لڑکوں کو ذبح کرنے کے لیے بیٹوں کے لفظ یہاں استعمال ہوا، اور لڑکیوں کو زندہ رکھنے کا ذکر کرتے ہوئے تمہاری عورتوں کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ یعنی دیکھا جائے تو پہلی تعبیر تو پدری شفقت کے جذبات کو مجروح کرتی ہے، اور دوسری غیرت کو چیلنج کرنے کا باعث بنتی ہے۔ وما کید الکافرین الا فی ضلال، لیکن ان منکروں کو یہ تدبیر بالکل رائے گاہ ہو گئی۔ وقال فرعون، اپنی اس ناکامی کو دیکھ کر فرعون نے درباریوں سے کہا، ضرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں، ولیدعو ربہ، اور اپنی مدد کے لیے وہ اپنے رب کو بلا لے، انی اخاف ان یبدل دینکم، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں وہ تمہارا دین نہ بدل ڈالے، او ان یظہر فی الارض الفساد، یا ملک میں فساد نہ پھیلا دے، یعنی میرے قوم کے لوگ بھی اس کی دعوت سے متاثر ہو کر اسے قبول نہ کر لیں، یا اپنی قوم کے لوگوں کو جنہیں ہم نے غلام بنا رکھا ہے منظم کر کے وہ ہمارے خلاف بغاوت نہ کرا دے۔ وقال موسیٰ انی اُسْتُ بِرَبِّی مِن كُلِّ مُتَكَبِّرٍ وَرَبِّكُمْ، موسیٰ نے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں نے ہر اس متکبر کے شر سے اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو روز حساب پر ایمان نہیں رکھتا۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، اب یہی موقع تھا کہ فرعون کے خاندان میں سے ایک بندہ مومن نے کہا، یہ شاہی خاندان کے ایک فرد تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں شروع ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی۔ لہذا سورہ قصص میں ہے کہ جب ان کے ہاتھوں اتفاقاً ایک قبطی کا قتل ہو گیا تو یہی شخص تھے کہ جو کہ دوڑتے ہوئے آئے اور موسیٰ علیہ السلام کو عیان حکومت کے برے ارادوں سے آگاہ کیا اور مصر سے نکل جانے کا مشورہ دیا۔ تو ان کے بارے میں بیان ہو رہا ہے کہ یکتموا ایمانہ، یہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھے، اور اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس وقت تک وہ ایمان کے اظہار کو خود موسیٰ علیہ السلام اور ان کی دعوت کے مصلحت کے خلاف سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب ان کے قتل کے یہ لوگ درپے ہو رہے ہیں تو انہوں نے مصلحت کی نقاب کو اتار پھینکا اور یہ تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ لہٰذا ان کی اب ایک لمبی تقریر نقل ہو رہی ہے کہ وہ اب ارشاد فرما رہے ہیں کہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، وقد جاءکم بالبینات من ربکم، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس نہایت واضح نشانیاں لے کر آیا ہے۔ اس ایک ہی فکرے میں اگر غور کیا جائے تو انہوں نے فرعون اور اس کے اعیان کے سامنے کئی حقائق رکھ دیے۔ ایک تو یہ کہ اللہ ہی کو اپنا رب ماننا ایک ایسی واضح حقیقت ہے کہ اس میں کسی اختلاف کی گنجائش ہی نہیں۔
اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے تو وہ ایک نہایت روشن حق کا اظہار کر رہا ہے جس پر وہ تائید اور تحسین کا سزاوار ہے، نہ کہ قتل کا۔ بڑے ہی ظالم ٹھہریں گے وہ لوگ جو ایسے شخص کو قتل کی جسارت کریں گے کہ جو یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور دوسری یہ کہ جو نشانیاں لے کر آئے ہیں وہ ان کے فرستادہ الہی ہونے کی نہایت واضح دلیل ہے، صرف اندھے ہی ہیں کہ ان کی خدائی ہونے سے انکار کر سکتے ہوں۔ اور تیسری یہ کہ جس کے رسول کی حیثیت سے وہ اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ تمہارا بھی رب ہے۔ یہ تمہاری جہالت ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کو رب بنائے بیٹھے ہو۔ اور پھر آگے ان کی تقریر نقل ہو رہی ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ وَإِن يَكُ كَاذِبًا، اگر وہ جھوٹا ہے، یعنی تمہارے خیال میں اگر موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ جھوٹے ہیں، فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ، تو اس کے جھوٹ کا وبال اسی پر پڑے گا۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ سچا ہے، يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، تو جس عذاب کی وعید وہ تمہیں سنا رہا ہے اس کا کوئی حصہ تم کو پہنچ کر رہے گا۔ ان اللہ لا یہدی، یقین رکھو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا، کسی ایسے شخص کو بامراد نہیں کرے گا، من ہوا مصرف کذاب، جو حد سے گزرنے والا ہو اور سخت جھوٹا ہو۔ یا قوم لکم الملک اليوم، میری قوم کے لوگوں آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے، ظاہرین فی الارض، کہ ملک میں تمہارا غلبہ ہے۔ فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، لیکن اگر اللہ کا عذاب ہم پر آ گیا تو مجھے بتاؤ کہ کون ہے جو اس کے مقابل میں ہماری مدد کر سکے گا۔ قال فرعون ما اریکم الا ما ارى، فرعون نے کہا میں تم کو وہی رائے دے رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دینی چاہیے۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور تم کو وہی راہ دکھا رہا ہوں جو ٹھیک ٹھیک ہے۔ یعنی فرعون نے یہ بات ان کی بات کاٹ کر کہی ہے، اور اس بے محل مداخلت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے یہ اندازہ کر لیا تھا کہ اس مرد مومن کی تقریر بغیر کسی مداخلت کے جاری رہی تو اس سے اس کے بہت سے درباری متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس وجہ سے ہوشیار سیاسی لیڈروں کی طرح اس نے اپنی نیک نیتی، اصابت رائے اور مصلحت اندیشی کی دھونس جمانے کی کوشش کی۔ پھر اس کی بات آگے جاری ہوتی ہے آیت نمبر 30 میں، وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اس شخص نے کہ جو ایمان لایا تھا اس مداخلت کی پرواہ نہیں کی اور بات جاری رکھتے ہوئے کہا یا قوم انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میری قوم کو لوگوں تم نے موسیٰ کو قتل کرنے کی کوشش تو کی، مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بھی اسی طرح کا دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے گروہوں پر آ چکا ہے۔ مثل داب قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم، اور وہی حال نہ ہو جیسا نوح کی قوم کا اور عاد اور ثمود اور ان لوگوں کا حال ہوا تھا جو ان کے بعد آئے ہیں، اس لیے کہ رسولوں کی تکذیب کے بعد وہ اسی کے مستحق تھے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا چاہتا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا۔ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ، میری قوم کے لوگوں میں تم پر یوم التناد یعنی چیخ اور پکار کے دن کا اندیشہ رکھتا ہوں۔ یوم تولون مدبرین، جس دن تم پیٹ پھیر کر بھاگو گے۔ ما لکم من اللہ من عاصم، اور تمہیں اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود نہیں سمجھتے ہو تو اس کے سوا میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جنہیں اللہ ہی گمراہ کر دے ان کو پھر کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، اس سے پہلے یوسف بھی تمہارے پاس اسی طرح نہایت واضح دلائل کے ساتھ آئے تھے۔ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ، تو جو باتیں وہ تمہارے پاس لے کر آئے تھے ان کی طرف سے تم شکی میں پڑے رہے، حتی اذا ہلکا، یہاں تک کہ جب ان کی وفات ہو گئی، قلتم، تو تم نے کہہ دیا کہ یہ بھی رسول نہیں تھے، اور لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، اللہ ان کے بعد بھی ہماری طرف ہرگز کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ یعنی نہ صرف یہ کہ یوسف علیہ السلام کو نہیں مانا بلکہ آئندہ کے لیے بھی فیصلہ کر دیا کہ جس طرح اب تک اللہ نے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا، آئندہ بھی کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، اللہ اسی طرح ان لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو حد سے بڑے ہوئے اور شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، وہ جو بغیر کسی دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کے آیتوں میں جھگڑے نکالتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ وعند الذین آمنوا، اللہ کے نزدیک اور ایمان والوں کے نزدیک یہ سخت مبغوض ہے۔
یعنی اس لیے مبغوض ہے کہ بغیر کسی دلیل کے کج بحثی کرتے ہیں۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ ذہنوں میں یہ غرور سما جاتا ہے کہ ان کے مزعومات کے خلاف کوئی بات حق کیسے ہو سکتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ نہایت قابل نفرت رویہ ہے۔ لہٰذا اللہ اس کی پاداش میں ان کے دلوں پر مہر کر دیتا ہے، جس سے ان کی عقلیں الٹ جاتی ہیں، اور یہ در حقیقت اس سنت الہی کے مطابق ہوتا ہے جس کی وضاحت قرآن حکیم نے کئی بار کر دی ہے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ اسی طرح ہر مغرور اور سرکش کے دلوں پر مہر کر دیا کرتا ہے۔ بندہ مومن کی تقریر دیکھا جائے تو اس وقت جس عروج پر پہنچ گئی تھی اس سے قدرتی طور پر اہل دربار متاثر ہوتے نظر آتے تھے، لہٰذا فرعون نے پھر مداخلت کی اور وہ بات کہی جو اب آگے بیان ہو رہی ہے کہ وقال فرعون نے کہا اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، یا حامان ابنی لی صرحا، کہ اے حامان میرے لیے ایک اونچی عمارت بنا دو، لعلی ابلغ الاسباب، کہ میں اطراف میں پہنچوں، اسباب السماوات، آسمانوں کے اطراف میں، فاطلع الی الہ موسیٰ، پھر موسیٰ کے الہ کو جھانک کر دیکھوں، وانی لاظنہ کاذبا، اور واقعہ یہ ہے کہ میں تو اسے ایک جھوٹا آدمی سمجھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءَ عَمَلِهِ، اسی طرح فرعون کی نگاہوں میں اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی، وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھی راہ سے روک دیا گیا۔ یہ فرعون نے ایک تدبیر کی تھی، اور آگے ارشاد ہو رہا ہے وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَوَابٍ، اور فرعون کی یہ تدبیر بھی غارت ہو کر رہی۔ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ، اس شخص نے وہ جو ایمان لے کر آیا تھا اس پر بھی وہ اس نے اپنی بات جاری رکھی اور کہا یا قوم اتبعون، اے میری قوم کے لوگوں تم میری پیروی کرو، اہدیکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھی راہ دکھا دوں گا۔ یا قوم انما ھذہ الحیات الدنیا متاع، اے میری قوم یہ دنیا کی زندگی تو چند دن کا سامان ہے، وان الآخرۃ ہی دار القرار، حقیقت یہ ہے کہ اثر ٹھہرنے کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلھا، اور وہاں ضابطہ یہ ہے کہ جو برائی کرے گا وہ تو اسی کے برابر بدلہ پائے گا۔ ومن عمل صالحا من ذکر او انثی، مگر جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت کسے باشد، وہو مومن، اور وہ مومن بھی ہو، فاولئک یدخلون الجنہ، تو یہی لوگ ہیں جو بہشت میں جنت میں داخل ہوں گے، یرزقون فیہا بغیر حساب، جس میں وہ بے حساب رزق پائیں گے۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، میری قوم کے لوگوں کیا ماجرا ہے، میں تمہیں نجات کی طرف بلاتا ہوں، وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ، اور تم مجھے آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح فرعون نے ان کی تقریر میں مداخلت کی، اسی طرح اس کے بعض اعیان و اقارب نے بھی مداخلتیں کی، اور غالباً کچھ استدلال کرنے اور انہیں اپنے آباء و اجداد کے دین پر قائم رکھنے کی بھی کوشش کی۔ فرعون کی مداخلت کا تو انہوں نے کوئی نوٹس نہیں لیا ہے ان موملان فرعون نے، لیکن ان اعیان اکابر کو انہوں نے جواب دیا، اور نہایت ہمدردی اور دلسوزی کے ساتھ جواب دیا، اور اس کی وجہ غالباً یہ رہی ہوگی کہ فرعون سے انہیں کسی خیر کی امید نہیں تھی، شاید انہی میں سے کوئی بات مان لے۔ لہٰذا آگے ان کی گفتگو جاری ہے، وہ بیان کرتے ہیں تدعوننی لاکفر باللہ، تم مجھے دعوت دے رہے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں، واشرک بی ما لیس لی بہ علم، اور ان چیزوں کو اس کا شریک ٹھہراؤں جن کا مجھے علم نہیں ہے، وانا ادعوکم الی العزیز الغفار، اور میں تمہیں خدائے عزیز و غفار کی طرف بلا رہا ہوں۔ لا جرم انما تدعوننی، اس میں کچھ شک نہیں ہے کہ جن کی دعوت تم مجھے دے رہے ہو، الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، ان کو نہ دنیا میں پکارنے کا کوئی فائدہ ہے اور نہ آخرت میں۔ وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور یہ بھی کہ ہم سب کو اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، اور یہ بھی کہ جو زیادتی کرنے والے ہیں وہ دوزخ کے لوگ ہوں گے۔ پھر آخر میں انہوں نے اپنی گفتگو کا لب و لباب پیش کیا، ان کے سامنے اپنی تقریر کو ختم کرنے کے انداز سے بیان فرمایا کہ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، سو جو کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں ان قریب تم اسے یاد کرو گے۔
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا معاملہ اب اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ان اللہ بصیر بالعباد، یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا ہے، اللہ اپنے بندوں کا نگراں ہے۔ اس آیت پر مومن آل فرعون کی تقریر بھی ختم ہوئی، اور ہم اپنے گفتگو کو بھی یہاں ختم کرتے ہیں۔ بقیہ آیت انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان ہوگی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اپنے کلام کا فہم عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔